ذرا سوچئے، ایک ایسا شخص جس نے نبی کریم کو دیکھا تک نہیں، لیکن اس کا مقام ایسا کہ خود رسول اللہ نے صحابہ کو اس کا ذکر فرمایا۔ وہ نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی مشہور عالم، وہ صرف ایک عام نوجوان تھا، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، ماں کی خدمت اور خالص نیت۔ آج کا یہ واقعہ آپ کو رالا بھی سکتا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کر دے گا۔ یہ کہانی ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی، آخر تک ضرور سنیے گا۔ حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے مگر دل کے بہت امیر تھے۔ ان کی والدہ بیمار تھیں، وہ چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ اوسا دن رات ان کی خدمت کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، کپڑے دھوتے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، ماں کو خوش رکھنا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی تھکن کا اظہار نہیں کیا۔ اوسا کے دل میں ایک شدید خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ مدینہ جائیں اور رسول اللہ کی زیارت کریں۔ وہ نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا، ان کی بیمار ماں۔ وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی خواہش کو قربان کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے عرض کیا، اماں جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینہ جا کر رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اگر نبی گھر پر نہ ملیں تو فوراً واپس آ جانا۔ یہ سن کر اوسا نے فوراً وداع کیا۔ اوسا مدینہ پہنچے، دل میں خوشی اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جب نبی کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ گھر پر موجود نہیں۔ ان کے پاس انتظار کا وقت تھا، لیکن ماں کا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے زیارت کیے بغیر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ سوچئے، کتنی بڑی قربانی تھی۔ رسول اللہ سامنے شہر میں موجود تھے، لیکن اوسا واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے اپنی خواہش پر ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو فرمایا، یہ تھی اطاعت۔ یمن سے ایک شخص آیا تھا، اویس نام تھا۔ اپنے صحابہ کو فرمایا، اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، یہ مقام کسی عام انسان کو نہیں ملتا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اویس قرنی کو تلاش کیا۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، میرے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر اوسا رو پڑے۔ وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اوسا کا مقام علم سے نہیں، نہ دولت سے، نہ شہرت سے ملا، بلکہ ماں کی خدمت اور خالص نیت سے ملا۔ اللہ دل دیکھتا ہے، اگر دل صاف ہو تو انسان گمنام ہو کر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ جنت چاہتے ہیں، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑے کام ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کام ماں کی خدمت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص، اطاعت اور والدین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔